ہمارے ساتھ جو ہے نا موجود ہیں عاشق حسین صاحب موجود ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں لاہور کے اندر انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کیونکہ لوگ بہت زیادہ اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں اور اسمارٹ ہو چکے ہیں. ہر گھر کے اندر کوئی 2-4 اسمارٹ فونز ہیں اور ہر گھر کے اندر آج کل وائی فائی انٹرنیٹ کیبل لگی ہوئی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کیبل سسٹم کے ساتھ ساتھ جب انٹرنیٹ کا زمانہ آیا تو کیبل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. انٹرنیٹ جب آیا تو لوگ 1 ٹچ کے فاصلے پہ ہو گئے, دوریاں ختم ہو گئیں. اور اسی خوبصورت جو ہے نا دوریاں ختم کرنے کے اندر اگر ایک بہت بڑا نام ہے تو وہ انور بھائی ہمارے جی بالکل ہمارے ساتھ ناظرین کرام. میں اکثر ہم بات کریں تو ٹرانسمیشن میں اسپانسرز کے حوالے سے بھی تو ایشین ڈیجیٹل نیٹ ورک جو ہیں تیز رفتار انٹرنیٹ شہر لاہور کی اگر ہم بات کریں اور آپ چاہتے ہیں کہ تیز رفتار انٹرنیٹ آپ کو میسر ہو تو جناب ایک ہی نام ضرور آتا ہے ایشین ڈیجیٹل نیٹ ورک. تو ان کے روح رواں آج ہمارے ساتھ عاشق حسین صاحب موجود ہیں. حضور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ آپ کی آمد کا. عاشق حسین صاحب آپ کا جو خاص ایشین ڈیجیٹل نیٹ ورک کا ہے تو یہ بنیاد کیسے پڑی, آپ کیبل نیٹ ورک کی طرف کیسے آئے, پھر اتنی جلدی اتنی ترقی کیسے دے دی کہ آپ ڈیجیٹلائز کی طرف چلے گئے؟ آپ نے کہا یہ کیبل کا جو مسئلہ ہے, جو تاروں کا مسئلہ, اس کو ختم کر دو, ڈیجیٹلی طور پہ چلے جائیں. جی میں تو پہلے آپ دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے بلایا اور میں کوہ نور کے وسادت سے ابھی آپ کی طرف سے یعنی کہ کچھ کہنے کے لیے اجازت چاہتا ہوں. یہ جب بھی کوئی بندہ کام کرتا ہے نا اس کام کو کرنے میں لگن ہونی چاہیے, دل و جان سے اس کو پتہ ہو کہ یار یہ کام میں نے نا اپنا ایک کوئی بھی شخص ہے, اپنا کسٹمر ہے یا اپنا ایک علاقہ ادارہ ہے تو اس کو آپ نے نا پراپر اس پہ محنت کرنی ہے. جب آپ دل سے لگن سے محنت کریں گے تو جو جو چیزیں اس میں پرابلم ہوں گی آپ کو پتہ چلے گا, تو اگر آپ اس کو دور کریں گے تو آٹومیٹکلی ترقی ہوتی جائے گی اور آپ اس میں بہتر سے بہتر کام کرتے جائیں گے. جیسے کہ مجھے کام کی فیلڈ کے حوالے سے آئیڈیا تھا کہ یہ اب آہستہ آہستہ جو ہے نا ڈیجیٹل کی طرف جا رہا ہے سسٹم, تو میں نے پھر وہ سب سے پہلے ڈیجیٹل کا سسٹم لگا لیا. ابھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا, پھر لوگوں کو بڑا گائیڈ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح جب انٹرنیٹ کا جی پور کا ایکسپور کا ایسے کوئی سروس آئی ہے تو ہم نے اس کو پہلے سے نا بہتر سے بہتر کیا اور لائسنس لیا باقاعدگی سے, پراپر لیگل طریقے سے پی ٹی اے سے پروو کروا کے تو ہم نے کام سٹارٹ کیا. تو ابھی جو ہم کام کر رہے ہیں لوگوں کو ابھی اتنا نالج نہیں ہے. کچھ ہمارے ایریے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بالکل موبائل بھی چلانا نہیں آتا لیکن وہ انٹرنیٹ لگوا لیتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی وہ ہماری یہ پرابلم وہ پرابلم, حالانکہ وہ پرابلم ان کے اپنے سسٹم کو چلانے کی سمجھنے کی نہیں ہوتی تو وہ ہمیں کہتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ایسے اس کو چلائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. عاشق بھائی خاص طور پہ جو آپ کا ایریا اس ایریا میں آپ آپریٹ کر رہے ہیں, جی جی کہ آپ واحد آپ کی کمپنی تھی جو بہت ہی کم عرصے میں ڈیجیٹلائز کی طرف چلے جی گئی. جی آپ کن ممالک سے امپورٹ کرتے ہیں, چیزوں کو جی منگواتے ہیں اور کیسے آپ اس کو لے کے چلتے میں پہلے تو یہاں سے مارکیٹ میں ہی کچھ چیزیں پرچیز کرتا تھا, لیکن وہ ایسا ہوا کہ کچھ چیزیں جتنی بھی نا مارکیٹ میں آتی ہیں یہ BA-B-C-D کیٹاگری کی لاتے ہیں لوگ, تو میں نے پھر خود چائنا جانا شروع کر دیا اور دبئی جانا شروع کیا. دبئی میں ایک کیب سیٹ کا ہوتا ہے, لگتی ہے, یعنی کہ جہاں پہ آنے والی چیز جو ابھی پاکستان میں 10-15 سال بعد آنی ہے نا تو وہ وہاں پہ انٹروڈیوس کرا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح چائنا میں کینٹن فیئر میں جاتا ہوں تو وہ پھر جو چیزیں ادھر ابھی 10 سال بعد آنی ہوتی نا وہاں سے وہ میں اس کے سیمپل لا کے تو پھر اس کو کر کے مکمل ٹریننگ کر کے اس کو پھر چلاتے ہیں تو وہ پھر پرابلم نہیں ہوتی. صحیح بھی پرابلم ہوتی ہے. ناظرین کرام بڑی زبردست کی بات ہے کہ بہت کم سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بزنس مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں جو آپ وقت کے ساتھ ہی ترقی کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارا وقت جو دور ہے ڈیجیٹلائز ہو گیا, ہم اس دور میں جانا ہے. کاروبار میں وہی چلتا ہے شاہ صاحب, جو بندہ اگر جو ہے نا اس کے اندر کاروبار کے ساتھ اگر کوئی بندہ پلان کر کے چلتا ہے تو کبھی پیچھے نہیں جاتا. جہاں پہ کاروبار کی بات کی جائے وہاں بھی عاشق حسین صاحب نے خاص طور پہ خدمت خلق کرنے کا جذبہ بھی ان کے اندر موجود ہے. جو آمدنی ان کے کیبل یا بزنس سے ہوتی ہے اسی میں سے کچھ حصہ رکھ کے اپنے NGO میں وہ فنڈ ٹرانسفر کرتے ہیں, اس فنڈ سے قریب لوگوں کی مدد فرماتے ہیں. عاشق بھائی سب سے پہلے تو اپنے NGO کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کے ذہن میں یہ چیز کیسے خیال آیا کہ آپ نے کام کرنا کہ اپنی ہی کمپنی, مطلب کسی اور سے نہیں مانگنا, اپنے ہی کمپنی کی جو پروفٹ کا شیئر ہے اسی کو وہاں پہ ٹرانسفر کر کے وہیں سے خدمت خلق کرنا. جی بالکل. میرے والد صاحب مرحوم دی یعنی کہ روح دی سالے سواب واسطے میں چندن دین ویلفیئر دے نام تے اپنا رجسٹر کرانا چاہیا سی NGO, تو پھر وہ حالات معاملات انہوں دے محکمے دے اج کل پاکستان دے تسی سمجھدے ہو, تو میں کہا بھئی اسی ایک خدمت کرنی ہے تو وہ پھر ہے جڑے نویں پا رہے نے نا اڑ پاس کر رہے سی, میں انہوں
ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁੱਬੇ ਤਫੀਕ ਰਾਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ रमज़ान तो एक दिन पहले ही तकसीम करके तो फारग हो चुके। माशाल्लाह ये बात है नाज़रीन कराम, अगर हमारे तमाम जो लोग खास बिज़नेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अगर अपना एक हिस्सा गरीब लोगों की मदद के लिए भी करेंगे, उनके कारोबार में भी बरकत पड़ेगी और यकीन है मुआशरे की इस्लाह भी होगी।